شعبان المعظم میں ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی اور دنوں میں بعض دنوں کو فضیلت عطا فرمائی، راتوں میں بعض راتوں کو فضیلت عطا فرمائی اور بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی۔ آج ہم جس ماہ مبارک میں چل رہے ہیں یہ ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم ہے۔ اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان، رجب اور رمضان کا درمیانی والا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک سے لوگ غافل ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں، بندے کے اعمال ماہ شعبان میں جب پیش کیے جائیں تو میرا عمل، سرکار کا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو سرکار فرما رہے ہیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک میں آقا علیہ السلام روزہ بڑا پسند فرماتے تھے، اور روایتوں میں ہے ماہ شعبان آتا تو ہمارے آقا علیہ السلام روزے رکھا کرتے۔ روزے یہ فرض روزہ نہیں ہے صاحب، نفل روزہ ہے، واجب بھی نہیں بلکہ نفل روزہ ہے، مگر اس کی فضیلت ہے۔ جب آقا علیہ السلام شعبان کا مہینہ آتا تو روزے رکھتے، اتنے روزے رکھتے، صحابہ یہ سمجھتے کہ اب سرکار روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، اب چھوڑیں گے نہیں، لیکن روزے رکھتے 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 چھوڑ دیتے، روزہ رکھنا چھوڑ دیتے۔ اب صحابہ یہ سمجھتے کہ اب آقا علیہ السلام پھر دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے، اب روزہ چھوڑ دیں گے، لیکن پھر شروع فرما دیتے۔ ماہ شعبان کی بات، روزہ رکھتے، چھوڑتے، پھر روزہ رکھ لیتے۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا آپ شعبان میں روزے رکھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، لیکن آپ درمیان میں توقف فرمایا، ہم سمجھے کہ اب آپ نہیں رکھیں گے دوبارہ، لیکن پھر دوبارہ آپ روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں پابندی سے رکھ لوں تو میری امت پر کہیں لازم نہ ہو جائے، اسی لیے میں امت کی خاطر کبھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ماہ شعبان المعظم انتہائی متبرک مہینہ ہے۔ اس میں دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، اور اس ماہ مبارک میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ 5 شعبان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب حضرت امام حسین جو پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو سرکار کے نواسے ہیں، بی بی فاطمہ کے صاحبزادے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جی صاحب دیکھیے، آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا
یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ ہے، سرکار کی چچی حضرت عباس چچا، ان کی بیوی سرکار کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر کہا آقا میں نے خواب دیکھا ہے بڑا ڈراؤنی ہیبت ناک۔ سرکار نے دریافت فرمایا کیا خواب ہے، بیان کیجئے۔ نہیں، میرے کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، ایسا ڈراؤنی خواب ہے، ہیبت ناک ہے کہ میں اس کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی۔ آقا علیہ السلام فرمائے کہ نہیں، بیان کیجئے، بتائیے، خواب بتائیے۔ تو ام الفضل رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آپ کے جسم کے حصے کو کاٹ کر میرے گود میں رکھا۔ آقا علیہ السلام یہ خواب سن کر تعبیر بیان فرماتے ہیں، یہ خواب بڑا اچھا ہے، ڈراؤنی نہیں، ہیبت ناک نہیں، بلکہ یہ خواب آپ نے جو دیکھا ہے بڑا اچھا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور پیدا ہونے کے بعد تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ بی بی فاطمہ کو لڑکا ہوگا، خواب کی تعبیر سرکار بیان فرما رہے، بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ سب وقت گزر گیا، وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پیدا ہونے کے بعد عام طور پر یہ تقاضا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی کسی بزرگوں کے ہاتھ میں، کسی بوڑھی کے ہاتھ میں، کوئی نیک خاتون کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الفضل رضی اللہ عنہ کے گود میں دے دیا گیا۔ وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا وہ خواب مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم بیٹی کے گھر آئے اور اپنے نواسے کے ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اذان دیے حضرت امام حسین کے، اور دوسرے کان میں تکبیر فرمائی اور اپنا لعاب نکال کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ہاں، نواسا پیدا ہوا تو آقا کا کیا عمل تھا؟ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دیے اور ایک کان میں تکبیر فرمائی اور اپنا لعاب مبارک نواسے کے منہ میں ڈالا۔ یہ سنت ہے سرکار کی، جہاں کہیں جس گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو ایسے ہی عمل کریں سرکار کی سنت پر۔ پھر آقا علیہ السلام نے آپ کا نام حسین رکھا، شبیر رکھا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں بتا کے اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام کو خبر ملی تو اپنے نواسے کے پیدا ہونے کی وہاں تشریف لے گئے اور کیا کیا صاحب؟ کیا کیا؟ بولیے، کیا کریں؟ اذان دیے، اذان۔ تو یہ سرکار کی سنت ہو گئی نا، جہاں کہیں بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان دینا، ایک کان میں تکبیر۔ اب کھجور کو چباؤ، شہد میں ملاؤ اور بچے کو چٹاؤ۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام سنائی دینا چاہیے۔ اذان کیا ہے صاحب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ان کے بزرگوں نے بتایا، دیکھ بیٹا سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بچے کو توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو جو بھی عبادت ہوگی وہ سب کے سب
اللہ کے لیے ہوگی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اس کے بعد کے جو کلمات ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے صاحب؟ اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جی ادھر توحید، ادھر رسالت کی گواہی اس کے کان میں پیدا ہوتے ہی اس کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، ساری عبادتیں اس کے لیے ہے، اور ہمارے آقا حضور علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں. صاحب یہ تو ہو گئی تعلیم. اس کے بعد سب سے اہم ترین تحفہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو، آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے کے کان میں اذان دی، تکبیر فرمائی، اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا. اس کے بعد کا عمل کیا تھا آقا علیہ السلام کا؟ ان کا اچھا سا نام رکھے. نام رکھا نا بھائی، یہ سب سے پہلا تحفہ ماں باپ کی جانب سے اولاد کو اچھا نام، بہترین نام اپنی اولاد کو دینا چاہیے. یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اب ایک میں آپ کو بات بولوں، توجہ سے سماعت کیجیے. ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، ہر نماز کے لیے. اب جمعہ کی اذان سن کر آپ مسجد میں تشریف لا لیے، عصر کی اذان سنیں گے تو مسجد میں آ جائیں گے، مغرب کی اذان سنیں گے پھر اس کی جماعت ہوگی، عشاء کی اذان ہوگی پھر اس کی جماعت ہوگی، فجر کی اذان ہوگی پھر اس کی جماعت ہوگی. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہوتے ہی اس کی جنازہ تیار ہوتی ہے، نہ اس کی جنازے کے لیے اذان دی جاتی ہے اور نہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، نہ جنازے کی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی تکبیر پڑھی جاتی ہے، سیدھے جماعت سے جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں نا ہم، تو آپ کبھی دیکھا کہ کوئی مؤذن جنازے کے لیے اذان دی ہے؟ نہیں دی ہے. جنازے کے لیے بھی تو جماعت ہو رہی ہے، جس طرح اور جماعتیں ہو رہی ہے اس طرح یہ بھی جماعت ہو رہی ہے، لیکن اذان بھی نہیں ہو رہی ہے، تکبیر بھی نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارے علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام یہ بتلایا ہے کہ دیکھو جب یہ پیدا ہوا تھا، اب تو یہ مرا ہے، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی اذان بھی ہو گئی اور اس کی تکبیر بھی ہو گئی. پیدا ہوتے ہی اذان بھی ہو گئی اور تکبیر بھی ہو گئی. اب اس کی جماعت ہی ہو رہی ہے. اذان تو پیدا ہوتے ہی دے دی گئی، تکبیر بھی دے دی گئی، اب اس کی جماعت بولے تو کون سی نماز کی؟ نماز جنازہ کی جماعت. اب یہ نماز جنازہ کے لیے اذان پیدا ہوتے ہی جنازے کی اذان ہو گئی اور تکبیر بھی اس کی ہو گئی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، اب ایک بات اور بتاؤں کہ بھائی نماز کے لیے اذان سے لے کر جماعت تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ اذان ہوئی، اب جمعہ کے لیے آئے، جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، اور نمازوں کے لیے 15 منٹ ہوتی ہے. مغرب کے لیے تو اذان ہوئی کہ جماعت ہی ٹھہر جاتی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ اذان اور جماعت کے درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں ہے، اذان اور جماعت کے درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں ہے. اگر کوئی طہارت سے فارغ ہونا ہے تو ہو جاتا ہے، وضو کرنا ہے تو ہو جاتا ہے، بس آیا کہ 2-4 رکعت نماز سنتیں ادا کر لیا کہ جماعت ٹھہر جاتی ہے. 10-15 منٹ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح علماء کرام نے بتایا، دیکھو تمہاری اذان پیدا ہوتے ہی جنازے کی ہو گئی ہے، تمہاری تکبیر پیدا ہوتے ہی ہو گئی ہے، اب تمہارے جنازے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے جماعت جنازے کی ہو سکتی ہے. معزز سامعین کرام، اب تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ماہ شعبان میں ہم چل رہے ہیں. ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی جہاں فضیلتیں رکھی ہے، وہیں پر ایک عظیم الشان رات عطا فرمائی ہے. اس رات کو شب برات کہتے ہیں. شب برات، جی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے. شب برات انتہائی متبرک رات ہے. اللہ راتوں میں بعض راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، دنوں میں بعض دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. شب برات کو ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات 11 تھی،
ہر بیوی کے پاس باری باری سے تشریف لے جاتے۔ شعبان کی 14ویں رات آئی، 15ویں رات 14واں دن گزر کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، آرام کیے، چادر اوڑھ لیے، آرام کیے۔ آدھی رات کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئی، دیکھا کہ سرکار بستر پر نہیں ہے۔ رات میں تو سو گئے، آرام کیے، اور رات کے حصے میں ام المومنین جب آنکھ کھولی دیکھا تو آقا علیہ السلام بستر پر موجود نہیں ہے۔ خیالات آئے مختلف، اب آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلی، پورے حجروں میں دیکھی اور امہات المومنین کے کمروں میں دیکھی، کہیں پر سرکار موجود نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں دیکھی، سرکار مسجد نبوی میں بھی موجود نہیں ہے۔ اب جیسے ہی مسجد نبوی سے نکلتے ہی سامنے قبرستان ہے بہت بڑا، وہ ہے جنت البقیع، بقیع میں تشریف لے گئیں۔ دیکھا تو آقا علیہ السلام وہاں گناہ گار مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، دعا میں مصروف ہیں۔ اب جب بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہنچی، آقا کیا بات ہے کہ آپ آدھی رات کے بعد تشریف لے گئے؟ کہا اے عائشہ، آج کی رات انتہائی متبرک ہے، اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنی کلب کے بکریوں کے بال، بنی کلب ملک عرب میں قبیلے کا نام ہے اور ان کا کاروبار بکریوں کا ہے، اور بکریوں پر جو بال ہوتے ہیں نا، اس کی مثال دے کر آقا نے فرمایا بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنا یاد رکھیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ماہ شعبان کی 14 کو 15ویں رات میں آدھی رات کے بعد گناہگاروں کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ بولو بھائی، جنت ہاں آقا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے تو سیدھے سیدھے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں دعا کرنے ہیں، مسجد میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن آقا کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ قبرستان گئے۔ قبرستان گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبرستان کو جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور وہاں جا کر ایک تو قبروں کی زیارت فرمائی اور قبور میں جو سرکار کی امت کے گناہگار ہیں ان گناہگاروں کے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ اب یہ سنت پر ہم عمل کریں گے تو جیسے ہی ماہ شعبان آ جائے، اب تو شعبان میں داخل ہو گئے، وہ رات آ جائے شب برات، تو وہ برات میں ہم بھی آدھی رات کے بعد سرکار کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے قبرستان کو جاؤ، زیارت قبور کرو اور ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب کرو۔ ارے صاحب، ایصال ثواب قرآن مجید پڑھ کر کرو، ان پر ایصال کر دو ثواب، کچھ خیر خیرات کر دو۔ الغرض جو ایصال ثواب کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایصال ثواب کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے جی صاحب۔ اور پھر شب برات آئی ہے، اب آ رہی ہے نا بھئی، آج تو 12 شعبان ہے، کل 13 اور پرسوں 14، جی اتوار کے دن شب برات ہے، 14 شعبان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 14 شعبان کا دن ختم ہوتے ہی جو رات شروع ہوتی ہے
مغرب سے لے کر فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ روزانہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اب اللہ اس رات کو بندوں سے پکارتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ مجھ سے روزی طلب کرے کہ میں اس کو روزی عطا کروں۔ ہے بلاؤں اور مصیبتوں سے دفع ہونے کے لیے مجھ سے عافیت طلب کرے کہ میں اس کو بلاؤں سے آفات سے نجات دے دوں۔ رات بھر پکارتا رہتا ہے، صبح فجر تک رات بھر اللہ پکارتا ہے اور صبح فجر تک پکارتا ہے۔ اب دیکھیے صاحب، روزانہ ہم بول رہے ہیں یا اللہ ہم بیمار ہیں صحت عطا فرما، یا اللہ ہم بے روزگار ہیں روزی عطا فرما، یا اللہ بچے پڑھ رہے ہیں کامیابی عطا فرما، یا اللہ مصیبتوں سے نجات دے، عافیت سے نجات دے، پریشانیوں سے نجات دے۔ روزانہ ہم پکار رہے ہیں، لیکن شب برات جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں کو پکارتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب ایسی عظیم الشان رات آ رہی ہے، ارے صاحب اب تو ہم اور پریشانی میں آ رہے ہیں۔ وہ پچھلا سال گیا بڑی مصیبتوں سے گزارتے ہوئے، الحمدللہ اب ذرا سکون محسوس ہو رہا تھا، پھر ایک وبا شروع ہو گئی ہے، پھر ایک وبا شروع ہو گئی ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، کہیں لاک ڈاؤن ہو گیا، کہیں کرفیو ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں مساجد کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو پھر رمضان المبارک آ رہا ہے۔ صاحب پچھلا سال تو کیسے بھی گیا، لیکن اب برات آ رہی ہے تو ہم اللہ سے مانگو، یا اللہ یہ مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، یہ آفتوں سے ہمیں نجات دے دے، یہ مرض جو پھیلا ہوا ہے اس سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ سے مانگنے کی رات آ رہی ہے، مانگو، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا۔ اللہ پاک سنتا ہے۔ پھر محترم بزرگوں اور دوستو، ہر گناہگار بندے کے گناہوں کی مغفرت، ہر گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن ایسی عظیم الشان رات میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ بعض ایسے بھی ہیں صاحب جن کو اللہ معاف نہیں کرتا، سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوں گی۔ وہ کون ہیں؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ تو پھر روایتوں میں آیا مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ مشرک کس کو بولتے ہیں؟ ارے بھائی نماز کس کے لیے؟ بولو، روزہ کس کے لیے؟ زکوٰۃ، حج، خیر خیرات، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے لیے تمام عبادتیں ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ دوسرا کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ معاف۔ صاحب کبھی ماں کی شان میں گستاخی کر دیے، زور سے بات کرے، آنکھ اٹھا کے بات کرے، باوا کی شان میں گستاخی کر دیے، ماں باپ کچھ کہتے ہیں تو گردن جھکا کے سننا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کو جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ رکھا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا۔ ماں باپ کو اگر ہم ماں باپ کی شان میں بے ادبی کریں گے تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گا۔ ایسی عظیم شان رات آ رہی ہے کہ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو معاف نہیں کریں گا۔ میری باتیں توجہ سے سنیے صاحب، باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کر رہا ہوں۔ پھر روایتوں کے مطابق جو سود خور ہے، سودی کاروبار جس کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار حلال رکھا ہے جی، اور سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔
ایسی تجارت کرو جس سے اللہ رسول خوش ہوتے ہیں. سودی کاروبار سے اللہ خوش نہیں ہوتا. تمام لوگوں کی مغفرت شب برات میں کرنے کو اللہ تیار ہے، لیکن سود خور کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. سود لینا، دینا، دلانا سب حرام ہے. لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. اور بیچ میں ایک ہمدردی کو جاتا دلانے میں ذمہ دار ہوں جی، وہ دلاتا نا بھروسہ جی، ضمانت، وہ ضمانت دینے والا بھی برابر کا شریک ہے. سب کے مغفرت ہو رہی ہے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے، اور سود خور کی. پھر روایت میں آیا غیبت کرنے والا، غیبت کرتا نہیں، غیبت کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. زانی کی مغفرت نہیں ہوگی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی. محترم بزرگوں اور خاص طور پر نوجوانوں، الحمدللہ ہمارے پاس تو سارے لوگ اچھے ہیں اور سبھی اچھے ہیں. اللہ سب کو ایسا ہی رکھے. اگر کسی کو نشہ کی عادت ہے، شراب پیتا ہے، تو پھر اس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے. ایسی عظیم الشان رات ہم سے ضائع ہو جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو تو پھر ہمارے لیے بڑے خسارے والی رات ہے. اچھی رات آ رہی ہے، اچھی رات میں ہمارا خسارہ، ہمارا نقصان کیسے ہو؟ تو پھر کیا کریں؟ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے، اگر کوئی سود خوری میں مبتلا ہے، اگر کوئی زنا میں مبتلا ہے، اگر کوئی برائیوں میں مبتلا ہے، غیبت کرنے والا ہے، اور اگر کوئی نشہ کرنے والا ہے. اور بھی لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے. وہ فال جو کھلاتے نہیں، فال کھلاتے، طوطے کا فال آتا لوگوں ایک، یا جانے کے بعد کسی کے پاس بیٹھتے ان بولنا شروع کرتا میں فال کھولوں تمہارا ایسا ویسا ایسا بولتا. ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، فال کھولنے والے کی نہ کھلانے والے کی. اب ایسے لوگ کیا کریں؟ اللہ کی رحمت تو جوش میں ہے. سورج ڈوبتے 14 تاریخ کا اللہ کی رحمت آسمان اول پر اپنے بندوں کو پکار رہی ہے، اور کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی بیمار میں اس کو صحت عطا کروں، ہے کوئی بے روزگار مجھ سے روزی طلب کرے کہ میں اس کو روزی عطا کروں. ایسی باتیں رات بھر بولتا رہتا ہے، لیکن ایسے گناہگاروں کی جس کی نشاندہی ابھی آپ نے سماعت کیا ہے مغفرت نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو صاحب، اللہ 70 ماہ سے زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے، 70 ماہ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. اگر ہم کچھ خطا کریں، ہم کچھ غلطی کریں، تو ماں اپنے پیٹھ کے پیچھے اپنی اولاد کو چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا گناہگار نہیں ہے، میرا بیٹا فلاں نہیں ہے، میرا بیٹا اچھا ہی ہے بولتی. اس سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اللہ پاک. اللہ رب العزت کرتا ہے اپنے بندوں سے محبت، تو پھر کیا کرے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی گناہگار ایسے بندے ہیں تو وہ سچے دل سے پکی توبہ کرے تو ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. سچی توبہ، پکی توبہ، پکی توبہ کرو. توبہ کرنے سے اللہ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے نا بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تب کیا کریں صاحب؟ توبہ، توبہ. عظیم الشان رات آ رہی ہے، وہ رات کے آنے سے پہلے ہم اپنے خطاؤں پر نظر ڈالیں، ہم اپنے غلطیوں پر نظر ڈالیں، ہم اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں، پشیمان ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں نے یہ خطا کی ہے، یا اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، آئندہ سے ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا اور سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں. جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، اس کی توبہ کو اللہ قبول کر لیا، توبہ کو قبول کر لیا، تو نہ صرف
اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ وہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ ہمارے اعمال میں کچھ گناہ ہے اور ہم توبہ کر لیے اور توبہ ہماری اللہ قبول فرما لیا تو وہ گناہ نہیں رہتے، وہ گناہوں کو بھی معاف کرتا، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ الحمدللہ محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ شب برات اتوار کو ہے، بعد نماز عشاء جلسے فضائل شب برات جامع مسجد سلمان میں انشاءاللہ ہوگی، علماء کرام کے اور آپ کے امام صاحب کا بیان خصوصی ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں فضائل بیان کریں گے، توبہ کے عنوان پہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔